بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد 10 نمبر 160 آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ من اور ما کا حکم۔ عام کے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا اور عام کے الفاظ میں اس سے پہلے جمع معرف باللام، جمع غیر معرف باللام، جمع منکر، مفرد محلہ باللام، نکرہ، معرفہ، لفظ ایون کا ذکر پچھلے اسباق میں ہو چکا۔ آج کے سبق میں لفظ من اور ما کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَنْ وَهُوَ يَقَعُ خَاصًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بَعْضٌ مَخْصُوصٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ۔ کہتے عام کے الفاظ میں سے ایک من ہے لیکن یہ خاص واقع ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ان لوگوں میں سے بعض آپ کی باتیں سنتے ہیں اور بعض آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں مراد بعض مخصوص ہے، منافقین میں سے ہے۔ تو من جو ہے یہ عام ہوتا ہے لیکن کبھی خاص واقع ہوتا ہے، جیسے منہم من یستمع الیک، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، اور یہاں بعض منافقین مراد ہے۔ لیکن فرماتے کہ عقلاء میں اگر یہ شرط کے لیے ہو تو یہ عقلاء میں عام واقع ہوتا ہے۔ وَيَقَعُ عَامًا فِي الْعُقَلَاءِ إِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ نَحْوُ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، جیسے مثال جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا تو وہ امن والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو تو اس کو امن ہوگا، تو لہٰذا جو بھی داخل ہو، من یہاں عام ہے، جو بھی وہاں داخل ہو اس کو امن حاصل ہوگا۔ فَإِنْ قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي إِتْقَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُ عُتِقُ، وَفِي مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيدِي إِتْقَهُ فَآتِقْهُ فَشَاءَ الْكُلَّ يَعْتِقُ الْكُلُّ عِنْدَهُمَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ الْعُمُومِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ، وعند أبي حنيفة رحمه الله يعتقهم إلا واحدا لأن من للتبييز إذا دخل على ذي أبعاز كما في كل من هذا الخبز، ولأنه متيقن أي البعض متيقن، لأن من إذا كان للتبعيز فظاهر، وإن كان للبيان فالبعض مراد، فإرادة البعض متيقنة وإرادة الكل محتملة، فوجب رعاية العموم والتبعيز، وفي المسألة الأولى هذا مراعا لأن إتق كل معلق بمشيئته مع قطع النظر عن غيره، فكل واحد بهذا الاعتبار بعض، أي كل واحد مع قطع النظر عن غيره بعض من المجموع، فيعتق كل واحد مع رعاية التبعيض، بخلاف من شئت فإن المخاطب إن شاء الكل فمشيئة الكل مجتمعة فيه فيبطل التبعيض، وهذا الفرق، والفرق الأخير في أي مما تفردت به۔ کہتے ہیں کہ اگر شرط میں واقع ہو تو یہ پھر عام واقع ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہم مثال دیتے ہیں، 2 مثالیں دی ہیں۔ من شاء من عبیدی اتقہ فہو حر، میرے غلاموں میں سے جو اپنے آزاد ہونے کو چاہتا ہے وہ آزاد ہے، اور سب غلاموں نے چاہا تو وہ سب کے سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ لفظ استعمال کیا من شئت من عبیدی اتقہ فاتقہ، میرے غلام میں سے جس کو بھی تم چاہو آزاد کرنا تو اس کو آزاد کرو، اور تو اس نے سب کو چاہا تو سب آزاد ہو جائیں گے صاحب ان کے نزدیک۔ وہ یہاں کلمت عموم پر عمل کرتے ہیں اور من بیان کے لیے لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف ایک کو وہ آزاد کر سکے گا، کیونکہ من تبعیض کے لیے جب ذی ابعاض پر داخل ہو جائے، جیسے کہ مثلا یہ قول کل من ھذا الخبز، اس روٹی میں سے کھاؤ، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ یقینی بھی ہے، یعنی بعض یقینی ہے، یعنی من کو اگر تبعیض کے لیے لیا جائے تو یہ تو واضح ہے، اور من کو اگر بیان کے لیے بھی لیا جائے پھر بھی بعض مراد ہوں گے، تو بعض کا مراد لینا یقینی ہے اور کل کا مراد لینا محتمل ہے، لہٰذا عموم کی رعایت بھی کی ہے اور تبعیض کی رعایت بھی کی۔ پہلے والے مسئلے میں تو اس کی رعایت کی گئی ہے، کیونکہ ہر ایک کے عتق کو اس کی مشیت کے ساتھ معلق کیا گیا ہے قطع نظر غیر سے، لہٰذا ہر ایک اس اعتبار سے بعض ہے، یعنی ہر ایک قطع نظر دوسرے سے بعض مجموعے کا ہے، لہٰذا ہر ایک آزاد ہو جائے گا اور تبعیض کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ بخلاف من شئت میں
کیونکہ مخاطب اگر کل کو چاہے تو کل کا چاہنا اس میں اکٹھے ہو جائے گا تو تبعیض باطل ہو جائے گا. یہ فرق اور جو عین میں جو آخری فرق تھا وہ میں نے ہی بیان کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. یہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. من شاء من عبیدی اتقہ فہو حر، کسی کے کئی غلام میں اس نے کہا کہ میرے غلاموں میں سے جو چاہے اپنی آزادگی تو وہ آزاد ہے. تو اب کہ تمام نے چاہا تو تمام بھی آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں من عام ہے، لہذا ہر ایک کو علیحدہ طور پر اختیار دیا ہے، اور ان میں سے اگر آپ ایک کو آزاد کرے ایک کو آزاد نہ کرے تو اس کی کوئی ترجیح بھی نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور کو کہے، مثلا زید عمر کو کہے کہ تم میرے غلاموں میں سے جس کو آزاد کرنا چاہے آزاد کرو، تو یہاں اس صورت میں پھر اختلاف ہے. صاحبین کہتے ہیں کہ اگر وہ تمام کو آزاد کرنا چاہے تو تمام بھی آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں من شئت من عبیدی اتقہ فعاتق ہو، من عام ہے، لہذا جس کو بھی تم آزاد کرنا چاہو آزاد کر سکتے ہو. وہ من کو نہیں دیکھتے کہ من یہاں تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ من یہاں بیان کے لیے ہے، لہذا اگر وہ تمام کو بھی آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے. لیکن امام بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، امام بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں تمام آزاد ہو جائیں گے، صرف ایک کو باقی رکھیں گے، کیونکہ لفظ من پر بھی عمل کرنا ہے. من یہاں تبعیض کے لیے ہے. من جب ایسی چیز پر داخل ہو جو ابعاض ہو، یعنی اس کے حصے بن سکتے ہوں، تو وہ پھر تبعیض کے لیے ہوگا. جیسے مثال دی ہے کل من ھذا الخبز، اس روٹی میں سے کھاؤ. اب روٹی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس میں من تبعیض کے لیے لیں گے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ من ذی ابعاض پر داخل ہو جائے تو وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ یقینی بھی ہے. یقینی کیوں ہے؟ یقین اس وجہ سے کہ من کو اگر آپ نے تبعیض کے لیے لینا ہے تو یہاں واضح ہے، اور من کو اگر بیان کے لیے بھی لینا ہے تو پھر بھی بعض مراد ہوں گے. تو بعض کا مراد لینا یقینی ہوتا ہے اور کل کا چونکہ احتمال ہوتا ہے، لہذا عموم اور تبعیض دونوں کی رعایت ہم نے کی. کہ اس کو عموم کی رعایت اس طرح کی کہ کئی کو ہم نے آزاد کر دیا، اور تبعیض کی رعایت اس طرح کی کہ ایک کو باقی رکھا، تو لہذا بعض پر عمل ہو گیا. پہلے والے مسئلے میں تو اس کی رعایت ہے، یعنی تبعیض کی بھی رعایت ہے اور عموم کی بھی رعایت ہے، کیونکہ ہر ایک کو اس کے مشیت کے ساتھ معلق کیا ہے قطع نظر غیر سے، تو لہٰذا ہر ایک اپنے اس اعتبار سے وہ باز ہو گیا مجموع میں سے باز، لہٰذا ہر ایک آزاد ہو جائیں گے. اس میں تبعیض کی بھی رعایت ہو جائے گی کہ ہر ایک یعنی اکیلے کی طرف سے حکم ہے، اور تعمیم پر بھی عمل ہو جائے گا، یعنی سب آزاد ہو جائیں گے. اور من شئت میں مخاطب اگر چاہے تمام تو کل جو ہے اکٹھے چونکہ آزاد ہو جائیں گے تو اس میں تبعیض باطل ہو جائے گی. لہٰذا تبعیض کو باطل نہ کرنے کے لیے، یعنی باطل ہونے سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ ایک ان میں سے آزاد نہیں ہوگا. یہ جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے، ان میں یہ فرق علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے جو عین میں ہم نے فرق بیان کیا تھا، یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے، یعنی یہ فرق انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. اس کے بعد ماں کے بارے میں فرماتے ہوا منہا ما فی غیر العقلاء وقد یستعار لمن یعقل فإن قال إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لأن المراد الكل. وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دونها وعندهما ثلاثا وقد ور وجههما. ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی مجازاً ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں ایک چونکہ ما عام ہے تو اس کو منطبق کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی باندی کو کہے کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ لڑکا ہے تو تو آزاد ہے، پھر اس باندی کے دو بچے ہو گئے، ایک ہی پیٹ میں دو بچے ہو گئے، یعنی لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، تو یہ آزاد نہیں ہوگی.
کیونکہ یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے ما فی بطنک، یعنی تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اگر لڑکا ہو، تو اب جو کچھ تھا چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی لہٰذا اس میں ساتھ لڑکی بھی ہے تو یہ آزاد نہیں ہوگی کیونکہ مراد کل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے اپنی بیوی کو طلقی نفسکی من ثلاث ما شئت، تم اپنے آپ کو 3 میں سے جو طلاق بھی دینا چاہو دے دو، تو اب یہ اپنے آپ کو 3 سے کم طلاق دے گی، 3 طلاق نہیں دے سکتی۔ صاحبین کہتے ہیں یہاں 3 بھی دے سکتی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اس نے ما کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جو عام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساتھ من کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تو صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں ما عام کے لیے ہو جائے گا لہذا 3 بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ما شئت 3 بھی، 2 بھی، 1 بھی، اور من جو ہے یہ بیان کے لیے لے لیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ما پر بھی عمل کریں گے، اور من جو ہے تبعیض ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ ما شئت یہ لہٰذا وہ 1 اور 2 کا اختیار اس کو ہے، اور من پر اس طرح عمل ہو جائے گا کہ 3 کو ہم نے مراد نہیں لیا، ان میں سے 1 کو برقرار رکھا، تو اس میں بھی وہی تشریح ہے جو پیچھے من میں بیان کر دی۔ تو بہرحال آج کا جو سبق تھا اس میں لفظ من اور ما سے متعلق حکم بیان کر دیا کہ ما اور من بھی عام لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ من اور ما میں فرق یہ ہے کہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی ما کو بھی ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بیان کیا کہ اگر من جو ہے یہ شرط میں آ جائے تو یہ پھر عام ہوگا، اور اس کی پھر 2 مثالیں دی تھی، من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ، اور اس میں پھر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف تھا، یعنی من کے ساتھ اگر من بھی استعمال ہو جائے تو امام صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ من پر بھی عمل ہو، ما پر بھی عمل ہو، من پر بھی عمل ہو، یعنی عموم پر بھی عمل ہو، ساتھ ساتھ تبعیض بھی ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی کا اصول یہ ہے کہ جب تک ایک قاعدے پر عمل ممکن ہو اس وقت تک عمل کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں صاحبین اس صورت میں اس کو من کو بیان کے لیے لے لیتے ہیں اور عموم پر عمل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ما میں بھی یہی صورت بن سکتی ہے۔